بشرا بی بی کا رہائی کے بعد پشاور جانا پارٹی میں انتشار ظاہر کر گیا۔ ناظرین، سیاسی حلقوں کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے بالآخر رہا کر دیا گیا۔ ان کی رہائی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی سیاست کے حوالے سے بھی چہم گوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، جنہیں کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں انتشار اور خلفشار بہت بڑھ چکا ہے، اور پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق 3 گروپ مد مقابل ہیں، جبکہ اس ساری صورتحال سے بانی پاکستان تحریک انصاف واقف ہے، مگر کچھ نہ کرنے کی وجہ سے ذہنی کر میں بھی مبتلا ہے۔ بشرا بی بی رہائی کے بعد اڈیالہ جیل سے سیدھی اسلام آباد بنی گالہ پہنچی، اور خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ وہ یہاں پر قیام کرے گی، مگر ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ وہ لاہور زمان پارک کا رخ کرے گی۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹیں بھی دیکھنے کو ملیں، مگر اچانک بشرا بی بی بنی گالہ سے سیدھی پشاور چلی گئیں۔ اس اچانک فیصلے نے پاکستان تحریک انصاف کے خلفشار اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو مزید گہرا کر دیا، اور واضح طور پر پارٹی کے اندر تقسیم کا ثبوت فراہم کر دیا۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ پارٹی کو ان کی رہائی کی فوری بعد سیدھا پشاور جانا اور وہاں پر ڈیرے ڈالنا پسند نہیں آیا، اور ایسا تاثر مل رہا ہے جیسے وہ اسلام آباد میں غیر محفوظ تھیں، اور اس نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو پشاور میں محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بشرا بی بی کا رہائی کے بعد پشاور جانا غیر معمولی اقدام تصور کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے اس معاملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے درمیان سب ٹھیک نہیں چل رہا۔ مرکزی قیادت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سیاست کے حوالے سے مشکوک ہے، تاہم اس کا کھل کر اظہار بھی نہیں کرتی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور بالخصوص زیادہ تشویش اس بات پر ہے کہ بشرا بی بی نے ان سے کوئی مشاورت نہیں کی، نہ اس بارے میں بتایا، جبکہ ان کا سارا اعتماد اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پر دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ مرکزی قیادت نے بشرا بی بی کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ کچھ وقت بنی گالہ میں قیام کے بعد لاہور زمان پاک چلی جائیں، تاہم جب ان کی روانگی ہوئی تو اس وقت تک مرکزی قیادت اس بات سے لاعلم تھی کہ یہ گاڑیوں کا قافلہ لاہور جانے والی موٹر وے پر گیا ہے یا پشاور جانے والی موٹر وے پر۔ کافی دیر کے بعد ان کی علم میں یہ بات آئی کہ بشرا بی بی نے ان کی ہدایات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پشاور جانے کو ترجیح دی ہے۔ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ صرف مرکزی قیادت ہی نہیں بلکہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی بھی واضح ہدایات تھیں کہ بشرا بی بی رہائی کے بعد لاہور زمان پاک جائیں، مگر مرکزی قیادت کی ہدایات کے خلاف جانا تو سمجھ میں آتا ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی ہدایات کو نظر انداز کرنا سنجیدہ نوعیت کے سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی پارٹی میں انتشار اور بشرا بی بی کے پارٹی معاملات میں دلچسپی اس وقت سامنے آئی تھی جب رؤوف حسن اور علیمہ خان کے درمیان واٹس ایپ پیغامات نے علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان لفظی جنگ کو ظاہر کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف میں بشرا بی بی کی رہائی کے بعد مزید حالات کس طرف جانے والے ہیں، اس کا اندازہ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو کے اس بیان سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے مشال یوسفزئی جو رہائی کے وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھیں کے بارے میں کیا کہ آپ کا بشرا بی بی کی رہائی میں کوئی کردار نہیں، آپ لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی پٹیشن کب فائل ہوئی، اب کیا کارروائی ڈالنے کے لیے آپ یہاں آئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے مذکورہ بالا حالات کے پیش نظر مرکزی قیادت کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جس میں اس معاملے پر غور کیا جائے گا، اور ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ اجلاس کے دوران بھی دکھائی یہی دیتا ہے کہ اس معاملے پر مختلف آراء سامنے آئیں گی، جس سے معاملات مزید انتشار کی جانب جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت قیادت کے حصول کی جنگ جاری ہے، جس کے امیدوار بہت زیادہ ہیں، اور ہر امیدوار اپنی وفاداری کا دم بھر رہا ہے، مگر آپس میں چپکرش خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ سیاسی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی مدد سے پارٹی پر اپنی قیادت کو مستحکم کرنا چاہتی ہیں، اور اب آنے والے دنوں میں آپ پختونخوا کے معاملات بشرا کو چلاتے ہوئے ویسے ہی دیکھ لیں گے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔